السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم انشاءاللہ ہمارا یہ سبق ختم ہو جائے گا، تو بلا تمہید اس کو شروع کرتے ہیں۔ جب بڑا چچا آ کے باہر کہتا ہے کہ جی کون جا رہا ہے پاکستان، کوئی نہیں جائے گا، یہ ہمارا ملک ہے وغیرہ وغیرہ، اب عالیہ کی ماں کہتی ہے اس کو، ماشاء اللہ آپ بڑے حقدار بن کر آ گئے، نہ کھلانے کے نہ پلانے کے، کون سا دکھ تھا جو یہاں آ کر نہیں جھیلا، میرے شوہر کو بھی آپ ہی نے چھین لیا۔ مطلب وہ ان کا جو شوہر تھا وہ ان کے ساتھ ہی ہوتا تھا نا، تو وہ بار شہید ہو گئے۔ آپ ہی نے انہیں مار ڈالا، میری لڑکی کو یتیم کر دیا، یعنی عالیہ کو، اور اب حق جتا رہے ہیں۔ مارے غصے کے اماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ کریمن بوا، جب اس نے یہ سارا کچھ بولا نا، تو اب بڑے چچا نے کہا کہ اب میں آگے کیا بولوں۔ اس نے کہا کریمن بوا، یہ جملہ بڑے چچا کا ہے، کریمن بوا میرا کھانا بیٹھک میں بھجوا دو۔ بڑے چچا سر جھکا کر بیٹھک میں چلے گئے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس نے آگے پہلے تو بڑا کچھ کہا، جب اس کو کھری کھری سنائی نا عالیہ کی اماں نے، تو اس نے، وہ ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، وہ گھر کی جو نوکرانی تھی بوا، کریمن بوا، اس کو کہا کہ میرا کھانا نا اندر ہی لے آؤ۔ وہ پھر واپس اندر چلا گیا۔ اب عالیہ اپنی امی کو کہہ رہی ہے، کیا آپ چلنے سے پہلے بڑے چچا کو یہی بدلہ دینا چاہتی ہیں؟ بڑے چچا نے کسی کو تباہ نہیں کیا۔ بڑے چچا نے کسی کو دعوت نہیں دی تھی کہ آؤ اور میرا ساتھ دو، کہ مطلب وہ کہنا چاہ رہی کہ ہمارے ابا جی خود ان کے ساتھ تھے، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ تم زبردستی میرے ساتھ آؤ۔ میرے ابا جی بھی ظاہر ہے پاکستان بنانے کے لیے کوششیں کر رہے تھے، اس لیے وہ شہید ہو گئے، تو انہوں نے تو نہیں ان کو مارا، نہ انہوں نے ان کو کہا تھا کہ تم میرے ساتھ آؤ۔ آپ آج اچھی طرح سن لیں کہ مجھے بڑے چچا سے اتنی ہی محبت ہے جتنی ابا سے تھی۔ عالیہ نے کھانا چھوڑ دیا اور ہاتھ دھو کر بیٹھک میں چلی گئی۔ اماں کیا کہتی رہ گئی، اس نے ذرا بھی نہ سنا۔ کیا تم سچ مچ جا رہی ہو بیٹی؟ اب وہ اندر اپنے یعنی چچا کے پاس اندر چلی گئی بیٹھک میں، ٹھیک ہے۔ اب اس کا چچا اس سے پوچھ رہا ہے کہ بیٹی کیا تم سچ مچ جا رہی ہو؟ ہاں بڑے چچا، اماں جو تیار ہیں، میں نے بے بسی سے جواب دیا، یعنی اس نے بے بسی سے جواب دیا کہ اب میں کیا کر سکتی ہوں، اب جانا ہی ہے۔ یہ انگریز جاتے جاتے بھی چال چل گیا، لوگوں کو گھر سے بے گھر کر گیا، پھر بھی تم مت جاؤ بیٹی، اپنی اماں کو سمجھا لو، اب تمہارے سکھ کا زمانہ آ گیا ہے۔ بڑے چچا، اب وہ بول رہی ہے، بڑے چچا میں تو اماں کا واحد سہارا ہوں، میں انہیں کس طرح چھوڑ دوں؟ وہ ضرور جائیں گی، مگر آپ کو نہیں معلوم کہ یہ گھر چھوڑ کر میں کس طرح تڑپوں گی۔ آپ آپ تو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے، لیکن وہ یعنی اس کو دکھ یا تکلیف اتنا ہے کہ وہ بس بولنا چاہ رہی ہے بٹ وہ بول نہیں پائی۔ وہ دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر سسکنے لگی، مطلب وہ جب کچھ بول رہی تھی تو اس کو ذرا دکھ تو ہے ہی صحیح نا، دکھ اس کو سب سے بڑا یہی ہے کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں، اور مطلب میں جمیل کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، تو وہ جب اور کچھ کر نہیں سکتی تو پھر ظاہر ہے وہ رو تو سکتی ہے، تو وہ پھر رونے لگ گئی۔ چھوٹی دلہن کو مجھ سے سخت نفرت ہے۔ چھوٹی دلہن کون ہے؟ عالیہ کی اماں۔ چھوٹی دلہن کو مجھ سے سخت نفرت ہے۔ ٹھیک ہے، میں نے تم لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا، مگر اب وقت آ گیا تھا کہ اس گھر میں پہلی سی شادمانی لوٹ آتی۔ مجھے بڑی اچھی ملازمت دی جا رہی ہے، پھر دکانوں کو چلانے کے لیے 10-15 ہزار کی امداد بھی ملنے کی توقع ہے۔ میں چھوٹی دلہن کی سب شکایتیں رفع کر دوں گا۔ انہوں نے عالیہ کو پیار سے تھپکا۔ کیا گھر میں تیل ختم ہو گیا ہے؟ لالٹین کی روشنی مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ اب میں انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں بجلی کا کنیکشن بحال کروا لوں گا، اور اب تم MA میں داخلہ کیوں نہ لے لو؟ میرا خیال ہے کہ تم کو اگلے سال ضرور داخل کرا دوں۔ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ تم نہ جاؤ، میں تمہیں اگلے سال داخل کروا دوں گا وغیرہ وغیرہ۔ عالیہ کا کلیجہ کٹ رہا تھا، آنسو پوچھ کر وہ خاموش بیٹھی رہی، جی ہی جی میں گھٹ رہی تھی، مگر ایک لفظ بھی نہ بول سکی۔ خدا آپ کو سکھ دے بڑے چچا، خدا آپ کے سارے سہانے خواب پورے کرے۔ وہ دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی۔ وہ بڑے چچا سے کس طرح کہتی کہ وہ تو یہاں سے خود بھاگ جانا چاہتی ہے، مطلب وہ کیسے ابا چاچا کو بتایا کہ چاچا جی میں بھی یہاں سے نہیں جانا چاہتی، لیکن میں کیا کروں۔ اسرار میاں بیٹھک میں داخل ہونے کے لیے پٹ کھول رہے تھے۔ عالیہ اٹھ کر صحن میں آ گئی۔ اماں اور یعنی مطلب وہ دونوں چچا بھتیجی باتیں کر رہے تھے نا، تو اوپر سے اسرار میاں آ گئے۔ اسرار میاں نے جب بیٹھک کے دروازے کھولا تو یہ پھر باہر چلے گئی اور وہ دونوں پھر اندر بیٹھ گئے۔
اماں اور بڑی چچی جانے کیا باتیں کر رہی تھی، جمیل بھیا اب تک کرسی پر بیٹھے انگلیاں مروڑ رہے تھے۔ وہ ایک لمحے تک آنگن میں کھڑی رہی اور پھر اوپر چلی گئی۔ شبنم سے بھیگی ہوئی رات بڑی روشن، اب جب وہ چھت پہ گئی ہے تو اوپر بالکل رات ہے مطلب۔ شبنم سے بھیگی ہوئی رات بڑی روشن ہو رہی تھی، چاند جیسے وسط آسمان پر چمک رہا تھا، اور روز کی طرح آج بھی قریب کی کسی چھت پر گراموفون ریکارڈر بج رہے تھے۔ تیری گٹھڑی میں لاگا چور مسافر جاگ ذرا۔ اب اس نے کہا کہ جی اب اوپر گئی تو اوپر اتنا اچھا اچھا موسم تھا، اور اس طرح چاند تھا اور اس طرح سورج، مطلب ایک اچھا ماحول تھا اوپر۔ اور ساتھ ہی کسی نے اپنی چھت پر نا ایک بڑی ساری ٹیپ لگا کر اونچا اونچا گانا لگایا ہوا تھا کہ تیری گٹھڑی میں لاگا چور مسافر جاگ ذرا۔ اب یہ گانا جو تھا یہ اس کے بالکل جذبات کی عکاسی کر رہا تھا کہ وہ اس کو، مطلب اس کو یہی کہہ رہا تھا کہ تمہارا جو جمیل ہے وہ تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہے اور تم کیا کر رہی ہو، مسافر ذرا جاگو، جمیل جا رہا ہے تمہیں چھوڑ کر۔ اصل میں وہ یہ گانا جو ہے وہ اس کے جذبات کی صحیح عکاسی کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹہلنے لگی، کیسی عجیب سی حالت ہو رہی تھی، جیسے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کسی نے چھین لی ہو۔ کیا یہ میں ہوں؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا، اور پھر اپنی آواز سن کر حیران رہ گئے۔ حد ہے دیوانگی کی، وہ کس سے پوچھ رہی تھی؟ اب وہ کیا ہوا جناب، اوپر گئی تو وہ بھی جمیل کی طرح نا، اب چونکہ ہے تو اکیلی اس لیے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہی ہے۔ تو جب اس نے ایک جملہ بولا نا اپنے آپ سے، تو پھر وہ فوراً اس کو یہ لگا کہ یہ میں نے اپنے آپ کو کیا کہا ہے، مطلب وہ اپنے آپ کو مکمل دیوانہ سمجھ رہی ہے اس وقت۔ بس وہی بات ہے نا کہ وہ مکمل طور پر جمیل کے بارے میں سوچ رہی ہے، اور سوچتے سوچتے اپنے ساتھ ہی باتیں کری جا رہی ہے، گویا وہ اپنے آپ کو بھی بھول چکی ہے، ساری دنیا کو بھول چکی ہے، اس کا ذہن مکمل طور پر جو ہے وہ جمیل میں گھسا ہوا، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کسی شاعر نے کہا نا کہ اچھا خاصا بیٹھے بیٹھے گم ہو جاتا ہوں، اب میں اکثر میں نہیں رہتا تم ہو جاتا ہوں، بس اس کی بھی اب یہی حالت ہو گئی تھی۔ ٹہلتے ٹہلتے وہ ایک ایک بار مڑی تو جمیل بھیا بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑے تھے۔ جب وہ اوپر گئی نا چھت پر رات کو اکیلے، تو جمیل بھی اس کے پیچھے اوپر چلا گیا۔ وہ اور تیزی سے ٹہلنے لگی۔ اب یہ کیا کہنے آئے ہیں، انہوں نے اپنا وعدہ بھلا دیا۔ اب وہ اپنے آپ سے کہہ رہی کہ اب یہ مجھے کیا کہے گا، مجھ سے کیا بات کرے گا، حالانکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ وعدہ کیا کیا تھا؟ وعدہ یہ کیا ہوگا کہ جی، اب یہ سبق میں تو نہیں لکھا لیکن اوبیسلی وعدہ یہ کیا ہوگا کہ میں تمہیں کبھی کچھ بھی نہیں کہوں گا، ٹھیک ہے، تمہارے اوپر میں کوئی مشکل وقت نہیں آنے دوں گا، جو تمہاری مرضی ہوگی تم وہی کرنا، میں بس تم سے پیار کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے کچھ وعدے اس نے کیے ہوں گے۔ اب وہ کہتا ہے کیا سچ مجھ تم نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ انہوں نے دھیرے سے پوچھا۔ ہاں، اس نے ٹہلتے ہوئے جواب دیا، وہ رکے بغیر ٹہلتے ہوئے جواب دے رہی، ہاں میں جا رہی ہوں۔ تم یہاں سے جا کر غلطی کرو گی، تم نے ایک بار کہا تھا نا کہ دور رہ کر یادیں بہت اذیت ناک ہو جاتی ہیں۔ اب وہ جمیل اس کو کہہ رہا ہے، تمہیں یاد ہے نا عالیہ، تم نے کہا تھا کہ جب بندہ ایک دوسرے سے دور ہو جاتا ہے نا تو بندے کو یادیں بڑی ستاتی ہیں، اور ایک دوسرے کو یاد کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے بندے کو۔ وہ اس کو تھوڑا ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ شاید وہ اپنا ارادہ جو ہے وہ بدل دے۔ میرا خیال ہے کہ تم وہاں خوش نہ رہو گی۔ اب وہ بولتی ہے، میں ہر جگہ خوش رہوں گی، میں ہر جگہ خوش رہوں گی، مگر آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھ سے کبھی کچھ نہ کہیں گے۔ اب وہ کہتا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، کچھ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں کہا، ٹھیک ہے، تم میری مقروض ہو، یعنی میں نے تمہیں محبت دی ہے اور تم نے مجھے محبت واپس کرنی ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ تم میری مقروض ہو، تم میرے پیار کی مقروض ہو، یاد رکھنا کہ تم کو یہ قرض چکانا ہوگا۔ وہ جانے کے لیے مڑے۔ تم وہاں خوش رہو گی نا؟ اس نے جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر کہا، تم وہاں پر خوش رہو گی نا؟ انہوں نے رک کر پوچھا۔ وہ چپ رہی۔ جمیل بھیا تھوڑی دیر کھڑے رہے اور پھر چلے گئے، اور اس نے محسوس کیا کہ اس وقت وہ سب کچھ کھو بیٹھی ہے۔ اس وقت اس کو یہ پتہ چل گیا کہ اب یہ جو جمیل ہے نا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ بڑی دیر تک یوں ہی ٹہلنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو چھمی کو خط لکھنے بیٹھ گئی۔ اسے یہاں سے جانے کی اطلاع دینی تھی، مطلب اس نے اپنی، یہ اس کی کوئی سہیلی ہوگی یا اس کی کوئی کزن ہوگی، اس کو وہ بتا رہی ہے کہ میں جو ہے وہ پاکستان جا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایم سی کیو جلدی سے حل کر لیتے ہیں۔ پاکستان سبق اور پاکستان بن گیا خدیجہ مسرور کی تصنیف سے ماخوذ ہے۔ آنگن، آنگن نثری اصناف ادب میں سے کیا ہے؟ ناول۔ سبق اور پاکستان بن گیا کا مرکزی نسوانی کردار کون ہے؟ عالیہ۔
متن کے مطابق جمیل بھیا نے تار کسے بھیجا تھا؟ ماموں کو۔ ہائی اسکول کے احاطے میں بسیرا لینے والے پرندے شور مچا رہے تھے۔ تیری گٹھڑی میں لاگا چور مسافر جاگ ذرا، اس گیت کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ گرامو فون سے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، یہ ہمارا سبق ختم ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ بھی آ گیا ہوگا۔ آپ اپنی قیمتی آراء سے مجھے ضرور میری تصحیح بھی کیا کریں۔ کسی کو کوئی مشکل ہو، سمجھ نہ آئے، وہ مجھے ضرور بتایا کرے۔ میں اپنا جو سیل نمبر ہے، واٹس ایپ نمبر، وہ بھی آپ کو دے دوں گا۔ آپ کو کوئی مسئلہ ہو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔